على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کا حاصل یہ ہے کہ مسلمان قوم میں جتنے لوگ قرآن پاک کی خدمت میں مشغول ہیں وہ سب کے سب لوگ مسلمان قوم میں سب سے بڑھیا ہیں، سب سے معزز ہیں، سب سے مکرم ہیں، سب سے عمدہ ہیں جو لوگ قرآن پاک کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کسی بھی طرح علم حاصل کر رہے ہیں یا علم حاصل کرا رہے ہیں۔ اس وقت تربیت، تیاری، بہترین تیاری، ان سب چیزوں پر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے مدرسے کی نافعیت کو بڑھانا ہے۔ کہیں ایک بچہ ہم پڑھ رہے تھے، اس میں لکھا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا پیراگراف تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک مسلمان لڑکے نے کہیں نوکری کے لیے اپلائی کیا، کچھ دنوں کے بعد اس نوکری سے وہ نکال لیا گیا۔ تو اس نے اپنے گاؤں والوں سے کہا کہ ایم فیکٹر کی وجہ سے مجھے نکال لیا گیا، یعنی میں مسلمان ہونے کی وجہ سے مجھے نکال لیا گیا، ایم فیکٹر۔ تو اس میں ایک صاحب تھے پڑھے لکھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، غلط جواب ہے، ایم فیکٹر نہیں ہے، کیوں فیکٹر ہے؟ کوالٹی کی کمی کی وجہ سے تمہیں نکالا گیا، ورنہ جن لوگوں کو کوالٹی جن کی آج بھی بہتر ہے ان کو کوئی بھی کمپنی اپنی جگہ سے نہیں ہٹاتی۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ ایک کمپنی میں ملازمت کرتے تھے، کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ارادہ کر لیا کہ یہ کمپنی اینٹینا بناتی ہے، ٹی وی کا اینٹینا بناتی تھی، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ گناہ کے کام میں ہم کیوں ملوث ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، نہیں کام کروں گا کمپنی میں۔ تو جو کمپنی کا ذمہ دار تھا، ہیڈ تھا، اور ہندوستان کی اتنی بڑی کمپنی، اس نے آ کر کے کہا کہ آپ کو میں مکان دے دوں گا، آپ کو گاڑی دے دوں گا، لیکن آپ میری کمپنی چھوڑ کر کے مت جائیں۔ تو یہاں بھی مسلمانی کا وہ لڑکا تھا، لیکن ایم فیکٹر کی وجہ سے نہیں، کیوں فیکٹر کی وجہ سے وہ اس کی سفارش کر رہا کہ آپ مت جاؤ چھوڑ کر کے۔ یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ اس لیے کہ ہمارے مدرسے میں بھی یہ کیوں والا فیکٹر جو ہے آ گیا ہے۔ ہمارے مدرسوں میں طلبہ کی تعداد زیادہ ہو جائے، ہم اپنی مقدار زیادہ دکھا دیں لوگوں کو، چندہ ہم اس بنیاد پہ زیادہ لے کر کے آئیں، یہ والی کیفیت زیادہ ہو گئی ہے۔ اور معیار تعلیم کیا ہے مدرسے کا، معیار تربیت کیا ہے مدرسے کا، یہ والا پہلو ہمارے مدرسے میں کم ہو گیا۔ آپ یقین جانیے، جب ہماری کوالٹی کم ہوگی، ہماری صلاحیتیں کم ہوگی، تو ہمیں بازار میں اس کی قیمت زیادہ نہیں ملنے والی ہے۔ آج ہمارے علماء کی، ہمارے مدرسین کی، ہمارے قراء کی جو مارکیٹ میں، بازار میں اہمیت گھٹتی جا رہی ہے، وہ ہمارے معیار کی کمی کی وجہ سے۔ آج بھی ہمیں اپنا معیار درست کرنے کے لیے اپنے بزرگوں کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے۔ میں اس وقت لمبی گفتگو اس لیے نہیں کروں گا کہ اصل بیان ہمارے حضرت مولانا مہمان محترم حضرت مولانا انعام احمد صاحب کا ہونے والا ہے، لیکن آپ جو مدرسے کے حضرات آئے ہیں ان کی خدمت میں 2-3 گزارشیں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک گزارش یہ ہے کہ اپنے مدرسے میں تربیت کے نظام کو نمبر 1 پر لے جائیں۔ تربیت کیا ہے؟ اس کے لیے حضرت محی السنہ حضرت مولانا شاہ عبداللہ الحق صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک کتاب ہے مجالس ابرار، اس کو منگا لیجیے، دیوبند سے، دلی سے، کہیں سے بھی مل جائے گی، کسی کتب خانے سے مجالس ابرار منگا لیجیے۔ حضرت مولانا نے پوری زندگی صرف کی ہے کسی تربیت کے نظام پر، کہ مدرسوں میں تربیت کا معیار کیسے اونچا کیا جائے، صلاحیتیں کیسے بڑھائی جائیں۔ مولانا کی زندگی کا خاص کارنامہ
بتائیں گے کہ جو قوم اور معاشرے کے لیے بالکل بیکار لوگ تھے، مولانا نے ان کو کام کا بنا دیا، تربیت کی بنیاد پر کام کا بنا دیا اور بڑے کام کا بنا دیا۔ مولانا کے شاگردوں نے، مولانا کے مدرسے سے فارغ ہونے والوں نے، مولانا سے استفادہ کرنے والوں نے پوری دنیا میں قرآن مجید کی تصدیق کا نظام جاری کر دیا۔ یہاں پر ہو یا کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں آپ جائیں اور وہاں جب تصحیح قرآن پر آپ کام ہوتا ہوا دیکھیں تو اس کی تہ میں آپ کو نورانی قاعدہ ملے گا، مجالس ابرار کی ہدایات ملے گی۔ تو مجالس ابرار اپنے مدرسے میں منگا لیں اور اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ مدرسے کی تربیت کیسے ہونی چاہیے اس کتاب سے اس کو حاصل کریں۔ دوسری چیز اپنے مدرسے کے ذمہ داران انداز سے کہنی ہے، گزارش کرنی ہے کہ اپنے مدرسے میں اساتذہ میں سے ایک استاذ کا انتخاب کریں اور ان کو مدرسے کی تربیت کا نظام سونپیں۔ جو معتمد صاحب ہیں ان کو مدرسے کے لیے انتظامات کی مشغولی کی وجہ سے نہیں موقع ملتا۔ آج یہاں سفر کا مجھ سے ملاقات کا مجھ سے تعارف، وہ مدرسے کے باہری کاموں کے لیے زیادہ وقت لگاتے ہیں، لیکن مدرسے کے اندر جتنے بھی اساتذہ ہوں، 3 استاد بھی ہوں، 2 استاد بھی ہوں، ایک تربیت کا نظام سنبھالیں اور ایک باہر سے لوگوں سے رابطے کا نظام سنبھالیں۔ تو طلبہ کے لیے ایک مربی شخصیت کا ہونا اپنے مدرسے میں ضروری قرار دیتے کہ اس کے بغیر مدرسہ نہیں چلائیں گے۔ ایک استاد مربی ہونا چاہیے، اور مربی زیادہ عمدہ کون ہوگا؟ ہمارے استاد حضرت مولانا سعادت علی صاحب جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اس وقت مدرسوں کے انحطاط کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم میں سے جو اساتذہ ہیں وہ کسی پیر کے پاس مربع بنے نہیں اور طلبہ کے لیے مربی بن گئے، یعنی خود اپنی تربیت نہیں کی، انہوں نے اپنی تربیت حاصل نہیں کی اور طلبہ کے لیے تربیت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے ہردوئی میں حضرت نے شرط لگا دی تھی کہ جتنے بھی اساتذہ ہیں جن کا تقرر کیا جائے گا 3 مہینے کے اندر اندر وہ کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق ضرور قائم کریں اور جو خطوط لکھیں وہ خطوط لا کر کے ہمیں دکھائیں، جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ انہوں نے اصلاحی خطوط شروع کر دی ہے، اصلاحی خطوط کتابیں شروع کر دی ہے۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے جو بہت اہم ہے۔ اگر ہمارے مدرسے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے اس گزارش کو مان لیا تو انشاءاللہ مدرسے کے اندر تربیت کا نظام 1 نمبر پہ آ جائے گا۔ تربیت کا طریقہ کیا ہے وہ اس مجالس ابرار سے لے لیں، یا ایک کتاب ہے نظام تربیت، نظام تربیت ایک کتاب ہے، وہ یہاں جو ہمارے مقدم میں اس کے مولانا یوسف صاحب ان سے مل سکتی ہے یا ان کے ذریعے سے منگائی جا سکتی ہے۔ وہ نظام تربیت دے لیں تو اس سے اندازہ ہوگا کہ مدرسے میں بچوں کو تعلیم کے علاوہ کیا کیا اور سکھا دینا ضروری ہے۔ اور ایک گزارش مدرسے کے ذمہ داران حضرات سے یہ بھی ہے کہ اپنے مدرسے کا جو مدرس تعلیم میں اچھا ہو اس کو چندے کے کام پہ نہ لگائیں۔ عوام سے رابطے کی کوئی شکل اس مدرس کے لیے نہ بننے دی جائے، اس کو تنخواہ اچھی دیں اور اس کے لیے مدرسے میں بہتر سے بہتر انتظام کریں، لیکن وہ اپنا پورا وقت طالب علم کو دینے کے لیے غالب رہے، اس کے لیے مدرسے کے محترم افراد انتظام کریں۔ یعنی ایک صدر مدرس اگر وہی مربی بھی ہو اور وہی مدرس اعلیٰ بھی ہو، کیا حرج ہے اس میں؟ لیکن ایک مربی مدرس ہو اور ایک حقیقی مدرس ہو جو تعلیم و تربیت کے لیے یکسو ہو جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہاں گلے میں کینسر ہوا، شہر پر ممبئی گئے علاج کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ مدرسے کے صدر مدرس تھے، صدر مفتی تھے، شیخ الحدیث تھے، مدرسے والے تو ان کے لیے رو رو کر کے دعا کر ہی رہے تھے ان کی صحت کے لیے۔ لیکن حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ملے، جب مفتی صاحب ٹھیک ہو کر کے آ گئے، قاری صاحب جب ملے، مل کر کے لپٹ کر کے روئے اور بہت دیر تک لپٹائے رہے اور فرمایا کہ
میں آپ کے لیے رویا، آپ کی صحت کے لیے رویا، اتنا کسی کے لیے نہیں رویا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ امت کو مفتی بہت مل جائیں گے، محدث بہت مل جائیں گے، لیکن آپ جیسا مدرس کہاں ملے گا جس نے 60 سال پڑھایا ہو اور ناغہ نہ کیا ہو؟ 60 سال مدرسے میں پڑھایا ہو جس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، جس کا اپنا ایک الگ مدرسہ بھی ہے، جس کا اپنا کاروبار بھی ایک الگ ہے، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے کبھی مدرسے میں ناغہ نہیں کیا، ایسا مدرس۔ ہمارے مدرسوں میں کمی یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے مدرسین کی تعلیمی صلاحیت کی قدر نہیں ہے۔ چندہ لانے والے مدرسین کی قدر زیادہ ہے، معلم کی قدر نہیں ہے، حالانکہ مدرسہ تعلیم کے لیے قائم ہوا ہے۔ تو مدرسے میں تربیت کو نمبر 1 پر رکھیں اور ایک مدرس کو مربی بنائیں، اور تعلیم کو نمبر 2 پہ رکھیں، اور ایک مدرس معلم کی حیثیت سے تقرر کریں جس کا تعلیم کے علاوہ کوئی کام نہ ہو، اور اس فن کا ماہر ہو، اس کا جائزہ لیں، امتحان لیں، تب اس کا تقرر کریں، اگر کمی ملے تبادلہ کر دیں، لیکن تعلیم میں صلح اور سمجھوتا نہ کریں، طلبہ کا وقت ضائع نہ کریں۔ ابھی گورکھپور میں ایک تجربہ ہوا ہے ماشاءاللہ، 2 سال میں بچے حافظ قرآن ہو جا رہے ہیں۔ اگر استاد اپنے بچے کو 2 سال میں ایج کرا سکتا ہے اور اس کے بچے نے 4 سال میں ایج کیا، تو اس 2 سال کا مواخذہ ہوگا اس سے۔ کیوں بچے کا وقت ضائع کرایا؟ کیوں لاپرواہی کی بچے کے ساتھ؟ ہم تنخواہ لے رہے ہیں، وظیفہ لے رہے ہیں، اجرت پر کام کر رہے ہیں، کوتاہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ تثبیت ہے کہ ہم نے پیسے لیے 6 گھنٹے کے اور کام کیا 2 ہی گھنٹہ یا 3 گھنٹہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو ہمارے مدرسے میں جو مدرسین حضرات ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کی اہمیت کو سمجھیں، مدرسے کے طلباء کے اوقات کو ضائع نہ کریں، ان کی اچھی تربیت کریں اور اپنے مدرسے کا تعلیمی معیار بلند کریں۔ آپ یقین کریں جس دن مدرسے کا تعلیمی معیار بلند ہوگا، من جانب اللہ چندہ بھی زیادہ مقدار میں ملے گا، من جانب اللہ ہوگا۔ بس ایک بات حضرت کی نقل کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت والا حضور نور اللہ مرتضی یہ بات بار بار فرماتے تھے، میں نے بھی حضرت سے سنا ہے، اور حضرت کے شیخ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرتضی کے ملفوظات میں بھی میں نے پڑھا ہے اس کو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے وہاں، حضرت والا حضور نے فرمایا کہ میرے وہاں مدرسوں کے ذمہ دار حضرات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مدرسہ مالی تنگی کا شکار ہے، مالی تنگی کا شکار ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اپنے مدرسے کا جا کر کے جائزہ لو، اللہ کی عظمت، اللہ کے کلام کی عظمت، اللہ کے نام کی عظمت اور اللہ کے کلام کی عظمت تمہارے مدرسے میں کتنی کی جا رہی ہے، قرآن پاک کیسے رکھے جا رہے ہیں، کیسے پڑھائے جا رہے ہیں، بچوں کی باقی ناپاکی کو لے کر کے تربیت کا کیا نظام ہے، قرآن پاک کو رکھنے کا کیا نظام ہے، نہاد ہے کہ نہیں ہے، گزار لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں، کٹے ہوئے اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، بس رکھنے کا کیا انتظام ہے۔ فرماتے تھے کہ دیکھو اذان جب ہوتی ہے سنت کے مطابق اذان دلواؤ، مدرسے کے طلباء اور اساتذہ کو پابند کرو کہ اذان کا جواب دیں، اللہ کے نام کا احترام کرو، نماز کا احترام ہو، قرآن پاک کا احترام ہو۔ جب یہ اللہ کے کلام کا، اللہ کے نام کا احترام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس مدرسے کے طلباء اور اساتذہ کو اور محترم صاحبان کو اتنی عزت دیں گے اور اتنا اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے کہ انہیں چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، اتنا اللہ تعالیٰ دیں گے اپنی طرف سے۔ لیکن جو ادبار آتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ قرآن پاک کی بے احترامی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ کے نام کا احترام چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کا احترام چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، بندوں کے حوالے کر دیا۔ آج ہمارے محترم صاحبان کو، ہمارے مدرس صاحبان کو چندہ دینے والے لوگوں کی جتنی عزت ہے اتنی عزت اللہ کے کلام کی نہیں ہے، اللہ کے نام کی نہیں ہے، نماز کی نہیں ہے، اذان کی نہیں ہے،
कैसे मदरसे में तरक्की होगी, कैसे फलाह होगी। तो इसलिए आज मदरसे के हजरात जमा है और वो मेरे भाई है, इसलिए कि मैं भी एक मदरसे का जिम्मेदार हूँ, छोटे से मदरसे का, और वो भी एक मदरसे के जिम्मेदार हैं। तो हम सब भाई लोग आपस में बैठ करके एक बात ये तय करें कि हम लोग यहाँ इस निज़ाम को सीख करके इस निज़ाम से ये फ़ायदे उठाते हुए जाएंगे और अपने अपने मदरसों के हालात को बेहतर बनाने की बात की निस्बत से पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, और इस मकसद की वजह से ये मजलिस बहुत ही नूरानी है और बहुत ही बाबरकत है और इंशाअल्लाह अल्लाह के वहाँ बहुत ही मकबूल होने वाली है। इसमें उन्वान लगा हुआ है मुसाबक़तुल कुरानिल करीम का। मुसाबक़ा के माना है एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, जन्नत के हासिल करने में, नेक कामों में, अबरार में दाखिल होने में इंसानों को चाहिए कि तनाफुस करें, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि दुनिया में मुसाबका दुरुस्त नहीं है कि उनके पास इतना है तो मेरे पास उससे ज़्यादा हो जाए, और दुनिया में रश करना ये भी एक मोमिन के लिए मुनासिब नहीं है कि दूसरे के पास ज़्यादा देख करके आदमी के दिल में रश पैदा हो कि काश मेरे पास भी इतना हो जाए। गिरता और रश दुनिया में एक मामूली मकसद है, छोटा मकसद है। मोमिन को अल्लाह ने एक बड़े मकसद के लिए बनाया है, इसलिए मोमिन को अगर रश करना भी है, गिरता करना भी है, तनाफुस करना भी है, एक दूसरे से मुसाबका करना भी है, तो वो कुरान पाक में करे। कौन मुसलमान कितना उम्दा कुरान पाक पढ़ना जानता है, इसमें मुकाबला करे। उम्दा नमाज पढ़ने में मुसाबका करे, कौन कितना उम्दा नमाज पढ़ता है। अजान देने में मुसाबका करे, कितनी उम्दा अजान हमें आती है, कितनी तुम्हें आती है। वुज़ू करने में मुसाबका करे, जिक्र करने में मुसाबका करें, दीन का इल्म हासिल करने में मुसाबका करें, और दीन के तमाम शोबों में एक दूसरे से पढ़ने की, एक दूसरे पर सबकत ले जाने की, एक दूसरे के दीन को, इल्म को देख करके रश करने की, इसकी इजाज़त ही नहीं है, बल्कि तरगीब दी गई है कुरान पाक में भी और हदीस पाक में भी। हसद करना तो बुरी बात है, चाहे वो दीन में हसद हो या दुनिया में हसद। हसद करना गुनाह कबीरा है। हसद के माना क्या है? हसद में इंसान के दिल में ये जज्बा पैदा हो जाता है कि अल्लाह ने इसको ये नेमत दी है, मुझे मिले या ना मिले इसकी नेमत छिन जाए। एक अच्छे कारी को क़िरात करते हुए देखा और सुना, और दिल में ये बात पैदा हुई कि मुझे आए या ना आए इसकी आवाज़ चली जाए, इसकी इज्जत डूब जाए, ये हसद है। दीन में भी हसद हराम है और दुनिया में भी हसद हराम है। किसी की गाड़ी देखी, दिल में पैदा हुआ जज्बा, इसकी गाड़ी जो है गड़ जाए, टकरा जाए, ये मर जाए, इसकी तरक्की ख़त्म हो जाए, इसका मकान टूट जाए, इसका कारोबार बर्बाद हो जाए, ये हसद है। और हसद बहुत बुरी बला है। हदीस पाक में आता है कि इंसान मोमिन की नेकियों को हसद इस तरह खा जाता है जैसे लकड़ी में आग लग जाए। अगर जंगल में भी आग लग जाए तो पूरे पूरे जंगल को खा जाती है। ऐसे ही इंसान की नेकियों का खजाना कितना भी बड़ा हो, लेकिन हसद की आग लग गई तो वो सारी नेकियां उसकी जल करके खत्म हो जाएंगी। तो हसद करना तो हराम है, गुनाह कबीरा है और एक बड़ी बीमारी है। इससे तो हर इंसान को अपने आप को बचाना चाहिए। लेकिन रश करना, गिब्ता करना, रश के माना ये है कि अल्लाह ने उसको दिया है मुझे भी दे दे, ये रश है। रश दुनिया में मना है, हराम नहीं है लेकिन मना है। और
دین میں رش کرنا مطلوب ہے، پسندیدہ ہے۔ اسی لیے آپ کو ایک مسئلہ بتائیں، پہلی رکعت پہلی صف میں جو ثواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا ہے تو وہ قرعہ اندازی کرنے لگیں گے، قرعہ ڈال کر کے پہلی صف میں جانے کے لیے کوشش کریں گے کتنا زیادہ ثواب ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پہلی صف میں کھڑا ہے اور دوسرا اس کا مسلمان بھائی دوسری صف میں آ کر کے کھڑا ہوا تو پہلی صف والے کو اپنی جگہ دوسری صف والے کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ دین میں اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دینے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نماز پڑھنا ہوں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچھا پہلے آپ پڑھ لیے پھر میں پڑھتا ہوں، یہ گنجائش نہیں ہے۔ پہلے مجھے پڑھنا ہے، مجھے آگے رہنا ہے، مجھے دین کا بڑا مقام اور بڑا رتبہ حاصل کرنا ہے۔ ہر شخص کو جنت کے طلب کرنے میں ایک ایک نیکی کی قدر کرنی ہوگی اور اسے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ اسی کی تعلیم دی گئی ہے قرآن پاک میں، وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جنت کے حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوں، ایک بچہ کہتا ہے کہ میں بھی جانے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، ابھی بیٹھو، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے، چھوٹے ہو، بعد میں بڑے ہو جانا۔ لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں اور اپنے پنجے کے بل کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے بھی جانا ہے، میں بڑا ہو گیا ہوں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ بڑے لوگوں کا کام ہے بڑے لوگ کریں۔ دین میں مسابقہ ہے، آگے بڑھنے کی کوشش ہے۔ اور اس وقت دنیا میں بھی اگر کوئی قوم کوئی جماعت اپنی بقا چاہتی ہے تو اسے مسابقے کا راستہ اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ اس میں ایثار نہیں ہو سکتا۔ ایثار دنیا کی چیزوں میں ہے، پانی پہلے آپ پی لیجئے پھر میں پیوں گا، کھانا پہلے آپ کھا لیجئے پھر میں کھاؤں گا، سونے کی جگہ ایک ہی آدمی کی ہے تو آپ سو لیجئے میں اس بات میں سوں گا، راحت آپ لے لیجئے میں بعد میں لے لوں گا۔ یہ ایثار دنیا میں ہے، دین کے کام میں ایثار نہیں ہے۔ میں پڑھائی نہیں پڑھ پاؤں گا، آپ پڑھ لیجئے، میں نماز چھوڑ دیتا ہوں، آپ کر لیجئے، پہلے آپ پڑھ لیجئے پھر میں پڑھوں، یہ نہیں ہے۔ دین میں یہ پہلے میں پڑھوں پھر دوسرے کے لیے موقع ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ترجیح دینا۔ صف اول کا ثواب ایثار نہیں کر سکتا ہے کوئی انسان دوسرے کو، صف اول کا ثواب خود ہی لینا ہوگا۔ ہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر پچھلی صف میں کوئی عالم آ گیا یا کوئی بزرگ آ گیا ہے، کوئی اپنے سے بڑی عمر کا ہے یا کوئی عالم ہے تو اس کا اکرام کرنے کے لیے اس کو اپنی جگہ دی جا سکتی ہے۔ اور اس پر علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایثار بالقرب نہیں ہے، یعنی نیکی میں ایثار نہیں ہے، بلکہ ایک نیکی سے بڑی نیکی حاصل کرنے کا جذبہ ہے، اور وہ ہے اکرام عالم، وہ ہے اکرام ضعیف، بڑے کا بوڑھے کا اکرام شیخ، بڑے بوڑھے کا اکرام کرنا۔ تو ایک نیکی سے دوسری بڑی نیکی حاصل کرنا ہو تو آدمی نیکی کو نیکی پر ترجیح دے سکتا ہے، لیکن اپنی نیکی میں دوسرے کو ترجیح نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، فقہ کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے، لیکن جب مسابقے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ ذہن میں ہم لوگوں کو یہ آتا ہے کہ مسابقے کا مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کو آگے بڑھ کر کے دکھاوا کرنا۔ دکھاوا دل کی بات ہے، اگر آدمی کے دل میں دکھاوا ہو تو جب 2 رکعت نماز پڑھے گا تو وہ بھی دکھاوا ہو جائے گا، اور اگر اس کے دل میں دکھاوا ہو تو قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، اس میں بھی دکھاوا ہو جائے گا، نعت پاک پڑھے گا اس میں بھی دکھاوا ہو جائے گا، بیان کرے گا اس میں بھی دکھاوا ہو جائے گا۔ دکھاوا دل کی صفت ہے، کسی کے ظاہر پر یہ حملہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ دکھاوا کر رہا ہے۔
ظاہری عمل صحیح ہونا چاہیے، قانون شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ تو مسابقہ کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مسابقے کے معنی یہ ہے، جو حضرات اس وقت جلسے میں شریک ہوئے ہیں اور ان کو پچھلے 2 دن کی کارروائی کا پتہ نہیں ہے، ان کی اطلاع کے لیے بتا دیا جائے کہ کل سے یہاں پر ایک نظام چل رہا ہے مدرسے میں، 35 سے 40 مدرسوں کے تقریباً 54 طلبہ یہاں پر کل سے مقیم ہیں، بعض تو پرسوں رات میں آ گئے، اور یہاں مسابقہ چل رہا ہے۔ الگ الگ مدرسوں سے لوگ اپنے اپنے مدرسوں سے 2 طالب علموں کو لے کر کے آئے ہیں، 10 پارے کی تیاری کرا کر کے، قرآن پاک کے 10 پارے کی تیاری کرا کر کے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ اکٹھا ہو کر کے ہم لوگ ان طلبہ کا قرآن پاک سمجھ گے، امتحان ہوگا۔ کسی مدرسے کے لوگوں نے اپنے مدرسے کے طلبہ کی اچھی تیاری کرائی ہوگی، کسی نے کم کرائی ہوگی، تو جنہوں نے کم کرائی ہوگی وہ آئندہ اور محنت کرائیں گے اپنے بچوں کو۔ جنہوں نے اچھی تیاری کی ہوگی ان کو انعام ملے گا، ان کو خوشی ہوگی اس بات پر کہ ہماری محنت صحیح رخ پر ہے، ان کو تصدیق ملے گی اس کی کہ ہماری محنت صحیح رخ پر ہے۔ تو یہ ایک طرح کا امتحان جیسا ہوتا ہے، اسی امتحان کی طرح کی ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں مسابقۃ القرآن کریم۔ ہر مدرسے کے استاد اپنے تیار کیے ہوئے طالب علم کو یہاں پر لائے ہیں، اور یہاں ان سے بالکل بغیر کچھ بتائے ہوئے اس 10 پارے میں کہاں سے پوچھا جائے گا، ان سے سوال کیا گیا ہے۔ 3 سوال ہوا، انہوں نے پڑھا، ان کے پڑھنے کا انداز، ان کی یادداشت، ان کا سلیقہ، یہ سب چیزیں دیکھا گیا۔ الگ الگ جگہوں کے حکم حضرات آئے، انہوں نے ان کو نمبرات دیے۔ ان 54 طلبہ میں سے 10 طالب علموں کا انتخاب ہوا، چن کر کے 10 آئے، یہ ان میں سب سے بہتر تھے۔ ان 10 میں سے پھر 3 کا انتخاب ہوا، یہ ان 10 میں سب سے بہتر ہے۔ اس طرح کی کارروائی کل سے آج تک ہوئی ہے۔ یہ ہے مسابقہ قرآن کریم۔ اس مسابقے میں کرنے والوں کی نیت کیا ہے، شرکت کرنے والوں کی نیت کیا ہے؟ ہم سب لوگوں کو اپنی اپنی نیتیں درست کرنی پڑیں گی۔ ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اپنے کو اپنا جائزہ لینے کے لیے یہ نظام منعقد کیا ہے۔ یہ کسی دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، اپنا جائزہ لینے کے لیے کیا ہے۔ اور یہ جائزہ اتنا بہتر نہیں ہو سکتا اگر ہم اپنے مدرسے ہی میں کرتے، اپنے ہی طلبہ کے بیچ میں کرتے، اتنا بہتر جائزہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہاں پر 40 یا 35 مدرسوں کے طلبہ آئے، انہوں نے قرآن پاک امید سے پڑھ کر عمدہ پیش کیا، یادداشت ان کی امید سے پڑھ کر کے دی۔ اب اگر ہمارے مدرسے میں یہ معیار پہلے سے نہیں تھا اور ہمارے اساتذہ نے اس کو دیکھا، مشاہدہ کیا کہ دوسرے مدرسے سے جو طلبہ آئے انہوں نے بہت عمدہ پڑھا، یادداشت بھی عمدہ ہے، پڑھا بھی اچھا ہے، اعتماد بھی زیادہ ہے، تو اب ان اساتذہ کو اپنے مدرسے میں یہی طریقہ جاری کرنے میں مدد ملے گی، حوصلہ ملے گا۔ یہ ہے مسابقہ قرآن کریم کا اصل مقصد۔ اس مرتبہ 2 ضلع کا ہوا ہے، آپ نے دیکھا لکھا ہوا ہے کہ ضلع گورکھپور اور مہراج گنج کے مدرسے، کئی مدرسے کے حضرات نے درمیان میں معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ابھی تیاری نہیں کرا سکتے، اس موقع پہ شرکت نہیں کر سکتے۔ درمیان میں پہلے منظوری دے دی کہ آ جائیں گے، لیکن بعد میں معذرت کر لی کہ ابھی ہمارے وہاں تیاری نہیں ہو پا رہی ہے، ہم پھر بعد میں آئیں گے۔ اگلی مرتبہ ہمارے جو حکم حضرات ہیں اور جو مسابقے کے ذمہ دار حضرات ہیں، ان کی فرمائش ہے کہ اگلی مرتبہ 7 ضلعوں کا ہم لوگ مسابقہ قرآن کریم کریں گے۔ 7 ضلعوں میں ہم لوگ کیا پہنچائیں گے، کیا پیغام دینے والے ہیں؟ ہر مدرسے کو یہ پیغام دینے والے ہیں کہ ہر مدرسے میں بہترین تعلیم، بہترین تربیت اور بہترین تربیت، بہترین تیاری، ان سب چیزوں پر ہمیں کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے مدرسے کی ناپڑیت کو بڑھانا ہے۔ کہیں
बच्चा हम पढ़ रहे थे, उसमें लिखा हुआ था, एक छोटा सा पैराग्राफ था उसका, उसमें लिखा हुआ था कि एक मुसलमान लड़के ने कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया, कुछ दिनों के बाद उस नौकरी से वो निकाल दिया गया। तो उसने अपने गांव वालों से कहा कि एम फैक्टर की वजह से मुझे निकाल दिया गया, यानी मुसलमान होने की वजह से मुझे निकाल दिया गया, एम फैक्टर। तो उसमें एक साहब थे पढ़े लिखे, उन्होंने कहा कि नहीं, गलत जवाब है, एम फैक्टर नहीं है, क्यों फैक्टर है, क्वालिटी की कमी की वजह से तुम्हें निकाला गया, वरना जिन लोगों को क्वालिटी जिनकी आज भी बेहतर है उनको कोई भी कंपनी अपनी जगह से नहीं हटाती। हमारे एक अजीज हैं, वो एक कंपनी में मुलाजमत करते थे, कुछ दिनों के बाद उन्होंने इरादा कर लिया कि ये कंपनी एंटीना बनाती है, टीवी का एंटीना बनाती थी, तो उन्होंने इरादा किया कि गुनाह के काम में हम क्यों मुलव्वस हो। उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, नहीं काम करूँगा कंपनी में। तो जो कंपनी का जिम्मेदार था, हेड था, और हिंदुस्तान की इतनी बड़ी कंपनी, उसने आकर के कहा कि आपको मैं मकान दे दूँगा, आपको गाड़ी दे दूँगा, लेकिन आप मेरी कंपनी छोड़ करके मत जाए। तो यहाँ भी मुसलमानी का वो लड़का, लेकिन एम फैक्टर की वजह से नहीं, क्यों फैक्टर की वजह से वो उसकी सिफारिश कर रहा कि आप मत जाओ छोड़ करके। ये वाकया मैंने क्यों सुनाया, इसलिए कि हमारे मदरसे में भी ये क्यों वाला फैक्टर जो है आ गया है। हमारे मदरसों में तलबा की तादाद ज़्यादा हो जाए, हम अपनी मिक़दार ज़्यादा दिखा दें लोगों को, चंदा हम इस दुनिया पे ज़्यादा लेकर के आए, ये वाली कैफियत ज़्यादा हो गई है। और मेयार तालीम क्या है मदरसे का, मेयार तरबियत क्या है मदरसे का, ये वाला पहलू हमारे मदरसे में कम हो गया है। आप यकीन जान लें, जब हमारी क्वालिटी कम होगी, हमारी सलाहियतें कम होंगी, तो हमें बाजार में उसकी कीमत ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। आज हमारे उलमा की, हमारे मुदर्रिसीन की, हमारे कुर्रा की जो मार्केट में, बाजार में अहमियत घटती जा रही है, वो हमारे मेयार की कमी की वजह से। आज भी हमें अपना मेयार दुरुस्त करने के लिए अपने बुजुर्गों की तालीमात को हासिल करना चाहिए। मैं इस वक्त लंबी गुफ्तगू इसलिए नहीं करूँगा कि असल बयान हमारे हज़रत मौलाना मेहमान मोहतरम हज़रत मौलाना इनाम अहमद साहब का होने वाला है, लेकिन आप जो मदरसे के हज़रात आए हैं उनकी खिदमत में 2-3 गुजारिशें ज़रूर करना चाहता हूँ। उनमें से गुजारिश ये है कि अपने मदरसे में तरबियत के निज़ाम को नंबर 1 पर ले जाएं। तरबियत क्या है, इसके लिए हज़रत मुहय्यिद सुन्नह हज़रत मौलाना शाह अब्दुल साहब नब्बर अल्लाह मक़दहू की एक किताब है मजालिस अबरार, उसको मंगा लीजिए, देवबंद से, दिल्ली से, कहीं से भी मिल जाएगी, किसी कुतुबखाने से। मजालिस अबरार मंगा लीजिए। हज़रत मौलाना ने पूरी ज़िंदगी सर्व की है किसी तरबियत के निज़ाम पर, कि मदरसों में तरबियत का मेयार कैसे ऊँचा किया जाए, सलाहियतें कैसे बढ़ाई जाए। मौलाना की ज़िंदगी का ख़ास कारनामा अगर कोई पूछे तो जो मौलाना के बहुत ख़ास लोग हैं वो बताएंगे कि जो कौम और मुआशरे के लिए बिल्कुल बेकार लोग थे, मौलाना ने उनको काम का बना दिया, तरबियत की बुनियाद पर काम का बना दिया, और बड़े काम का बना दिया। मौलाना के शागिर्दों ने, मौलाना के मदरसे से फारिग होने वालों ने, मौलाना से इस्तिफादा करने वालों ने पूरी दुनिया में कुरान मजीद की तस्लीम का निज़ाम जारी कर दिया। यहाँ पर हो या किसी भी शहर में, किसी भी मुल्क में आप जाएं और वहाँ जब तस्लीम कुरान पर आप काम होता हुआ देखें, तो उसकी तह में आपको नूरानी ताला मिलेगा, मजालिस अबरार की हिदायत मिलेगी। तो मजालिस अबरार अपने मदरसे में मंगा लें और अपने बच्चों की दीनी तरबियत करें। मदरसे की तरबियत कैसे होनी चाहिए, उस किताब से इसको हासिल करें। दूसरी चीज़ अपने मदरसे के जिम्मेदारान अंदाज से कहनी है, गुजारिश करनी है कि अपने मदरसे में असातिज़ा में से एक उस्ताद का इंतखाब करें
اور ان کو مدرسے کی تربیت کا نظام سونپے۔ جو معتمد صاحب ہیں ان کو مدرسے کے لیے انتظامات کی مشغولی کی وجہ سے نہیں موقع ملتا۔ آج یہاں سفر کا مجھ سے ملاقات کا مجھ سے تعارف، وہ مدرسے کے باہری کاموں کے لیے زیادہ وقت لگاتے ہیں، لیکن مدرسے کے اندر جتنے بھی اساتذہ ہوں، 3 استاد بھی ہوں، 2 استاد بھی ہوں، ایک تربیت کا نظام سنبھالیں اور ایک باہر سے لوگوں سے رابطے کا نظام سنبھالیں، تو طلبہ کے لیے ایک مربی شخصیت کا ہونا اپنے مدرسے میں ضروری قرار دیتے کہ اس کے بغیر مدرسہ نہیں چلائیں گے۔ ایک استاد مربی ہونا چاہیے، اور مربی زیادہ عمدہ کون ہوگا؟ ہمارے استاد حضرت مولانا سعادت علی صاحب جملہ فرماتے تھے، کہتے تھے کہ اس وقت مدرسوں کے انحطاط کی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم میں سے جو اساتذہ ہیں وہ کسی پیر کے پاس مربی بنے نہیں اور طلبہ کے لیے مربی بن گئے، یعنی خود اپنی تربیت نہیں کی، انہوں نے اپنی تربیت حاصل نہیں کی اور طلبہ کے لیے تربیت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے ہردوئی میں حضرت نے شرط لگا دی کہ جتنے بھی اساتذہ ہیں جن کا تقرر کیا جائے گا 3 مہینے کے اندر اندر وہ کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق ضرور قائم کریں، اور جو خطوط لکھیں وہ خطوط لا کر کے ہمیں دکھائیں، جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ انہوں نے اصلاحی خطوط شروع کر دیے، اصلاحی خطوط کتابیں شروع کر دی ہیں۔ تو یہ دوسرا پہلو ہے جو بہت اہم ہے۔ اگر ہمارے مدرسے کے جو ذمہ دار حضرات ہیں انہوں نے اس گزارش کو مان لیا تو انشاءاللہ مدرسے کے اندر تربیت کا نظام 1 نمبر پہ آ جائے گا۔ تربیت کا طریقہ کیا ہے وہ اس مجالس ابرار سے لے لیں، یا ایک کتاب ہے نظام تربیت، نظام تربیت ایک کتاب ہے، وہ یہاں جو ہمارے مقدم میں اس کے مولانا یوسف صاحب ان سے مل سکتی ہے یا ان کے ذریعے سے منگائی جا سکتی ہے، تو وہ نظام تربیت دے دے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ مدرسے میں بچوں کو تعلیم کے علاوہ کیا کیا اور سکھا دینا ضروری ہے۔ اور ایک گزارش مدرسے کے ذمہ داران حضرات سے یہ بھی ہے کہ اپنے مدرسے کا جو مدرس تعلیم میں اچھا ہو اس کو چندے کے کام پہ نہ لگائیں، عوام سے رابطے کی کوئی شکل اس مدرس کے لیے نہ بننے دی جائے، اس کو تنخواہ اچھی دیں اور اس کے لیے مدرسے میں بہتر سے بہتر انتظام کریں، لیکن وہ اپنا پورا وقت طالب علم کو دینے کے لیے غالب رہے، اس کے لیے مدرسے کے محترم افراد انتظام کریں۔ یعنی ایک صدر مدرس اگر وہی مربی بھی ہو اور وہی مدرس اعلیٰ بھی ہو، کیا حرج ہے اس میں؟ لیکن ایک مربی مدرس ہو اور ایک حقیقی مدرس ہو جو تعلیم و تربیت کے لیے یکسو ہو جائے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو یہاں گلے میں کینسر ہوا، شہر پر بمبئی گئے علاج کے لیے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ مدرسے کے صدر مدرس تھے، صدر مفتی تھے، شیخ الحدیث تھے، مدرسے والے تو ان کے لیے رو رو کر کے دعا کر ہی رہے تھے ان کی صحت کے لیے، لیکن حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ملے، جب مفتی صاحب ٹھیک ہو کر کے آ گئے، قاری صاحب جب ملے، مل کر کے لپٹ کر کے روئے اور بہت دیر تک لپٹائے رہے اور فرمایا کہ جتنا میں آپ کے لیے رویا، آپ کی صحت کے لیے رویا، اتنا کسی کے لیے نہیں رویا۔ اور وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ بتائی کہ امت کو مفتی بہت مل جائیں گے، محدث بہت مل جائیں گے، لیکن آپ جیسا مدرس کہاں ملے گا جس نے 60 سال پڑھایا ہو اور ناغہ نہ کیا ہو؟ 60 سال مدرسے میں پڑھایا ہو جس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، جس کا اپنا ایک الگ مدرسہ بھی ہے، جس کا اپنا کاروبار بھی ایک الگ ہے، لیکن اس کے باوجود جنہوں نے کبھی مدرسے میں ناغہ نہیں کیا، ایسا مدرس ہمارے مدرسوں میں کمی یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہمیں اپنے مدرسین کی تعلیمی صلاحیت کی قدر نہیں ہے۔ چندہ لانے والے مدرسین کی قدر زیادہ ہے، معلم کی قدر نہیں ہے، حالانکہ مدرسہ تعلیم کے لیے قائم ہوا ہے۔ تو مدرسے میں تربیت کو نمبر 1 پر رکھیں اور ایک مدرس کو مربی بنائیں، اور تعلیم کو نمبر 2 پہ رکھیں۔
اور ایک مدرس معلم کی حیثیت سے تقرر کریں جس کا تعلیم کے علاوہ کوئی کام نہ ہو اور اس فن کا ماہر ہو، اس کا جائزہ لیں، امتحان لیں، تب اس کا تقرر کریں، اگر کمی ملے تبادلہ کر دیں، لیکن تعلیم میں صلح اور سمجھوتا نہ کریں، طلبہ کا وقت ضائع نہ کریں۔ ابھی گورکھپور میں تجربہ ہوا ہے ماشاءاللہ، 2 سال میں بچے حافظ قرآن ہو جا رہے ہیں۔ اگر استاد اپنے بچے کو 2 سال میں ایکس کرا سکتا ہے اور اس کے بچے نے 4 سال میں ایکس کیا تو اس 2 سال کا مواخذہ ہوگا اس سے۔ کیوں بچے کا وقت ضائع کرایا ہے؟ کیوں لاپرواہی کی بچے کے ساتھ؟ ہم تنخواہ لے رہے ہیں، وظیفہ لے رہے ہیں، اجرت پر کام کر رہے ہیں، کوتاہی نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ تثبیت ہے کہ ہم نے پیسے لیے 6 گھنٹے کے اور کام کیا 2 ہی گھنٹہ یا 3 گھنٹہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو ہمارے مدرسے میں جو مدرسین حضرات ہیں وہ اپنی ڈیوٹی کی اہمیت کو سمجھیں، مدرسے کے طلباء کے اوقات کو ضائع نہ کریں، ان کی اچھی تربیت کریں اور اپنے مدرسے کا تعلیمی معیار بلند کریں۔ آپ یقین کریں جس دن مدرسے کا تعلیمی معیار بلند ہوگا من جانب اللہ چندہ بھی زیادہ مقدار میں ملے گا، من جانب اللہ ہوگا۔ بس ایک بات حضرت کی نقل کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت والا حضور نور اللہ مرتضی یہ بات بار بار فرماتے تھے، میں نے بھی حضرت سے سنا ہے اور حضرت کے شیخ حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی نور اللہ مرتضی کے ملفوظات میں بھی میں نے پڑھا ہے اس کو۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے وہاں حضرت والا حضور نے فرمایا کہ میرے وہاں مدرسوں کے ذمہ دار حضرات آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت مدرسہ مالی تنگی کا شکار ہے، مالی تنگی کا شکار ہے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ تم اپنے مدرسے کا جا کر کے جائزہ لو، اللہ کی عظمت، اللہ کے کلام کی عظمت، اللہ کے نام کی عظمت اور اللہ کے کلام کی عظمت تمہارے مدرسے میں کتنی کی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کیسے رکھے جا رہے ہیں، کیسے پڑھائے جا رہے ہیں، بچوں کی باقی ناپاکی کو لے کر کے تربیت کا کیا نظام ہے، قرآن پاک کو رکھنے کا کیا نظام ہے، نہاد ہے کہ نہیں ہے، گزار لگے ہیں کہ نہیں لگے ہیں، کٹے ہوئے اولاد کے ساتھ کیا برتاؤ ہے، بس رکھنے کا کیا انتظام ہے۔ فرماتے تھے کہ دیکھو اذان جب ہوتی ہے سنت کے مطابق اذان دلواؤ، مدرسے کے طلباء اور اساتذہ کو پابند کرو کہ اذان کا جواب دے، اللہ کے نام کا احترام کرو، نماز کا احترام ہو، قرآن پاک کا احترام ہو۔ جب یہ اللہ کے کلام کا، اللہ کے نام کا احترام ہوگا، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو اور اس مدرسے کے طلباء اور اساتذہ کو اور محترم صاحبان کو اتنی عزت دیں گے اور اتنا اللہ تعالیٰ ان کو دیں گے کہ انہیں چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہ جائے گی، اتنا اللہ تعالیٰ دیں گے ان کی طرف سے۔ لیکن جو ادبار آتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ قرآن پاک کی بے احترامی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم نے اللہ کے نام کا احترام چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کا احترام چھوڑ دیا، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا، بندوں کے حوالے کر دیا۔ آج ہمارے محترم صاحبان کو، ہمارے مدرس صاحبان کو چندہ دینے والے لوگوں کی جتنی عزت ہے اتنی عزت اللہ کے کلام کی نہیں ہے، اللہ کے نام کی نہیں ہے، نماز کی نہیں ہے، اذان کی نہیں ہے۔ کیسے مدرسے میں ترقی ہوگی، کیسے فلاح ہوگی؟ تو اس لیے آج مدرسے کے حضرات جمع ہیں اور وہ میرے بھائی ہیں، اس لیے کہ میں بھی ایک مدرسے کا ذمہ دار ہوں، چھوٹے سے مدرسے کا، اور وہ بھی ایک مدرسے کے ذمہ دار ہیں۔ تو ہم سب بھائی لوگ آپس میں بیٹھ کر کے ایک بات یہ طے کریں کہ ہم لوگ یہاں اس نظام کو سیکھ کر کے اس نظام سے یہ فائدے اٹھاتے ہوئے جائیں گے اور اپنے اپنے مدرسوں کے حالات کو بہتر بنانے کی جدوجہد کریں گے۔ جتنی باہر کوشش کریں اس سے زیادہ اندر کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے اور ہمارے مدرسوں کی کوالٹی کو، معیار تعلیم کو، معیار تربیت کو اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر بنائے۔ پھر انشاءاللہ ہمیں کبھی بندوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔